خلافت کا منصب ہے اور جو بھی ان کی صحبت میں انشاءاللہ آتا ہے وہ فیض لے کے جاتا ہے، کیونکہ یہ ان سے محبت کرنے والوں جن سے اللہ تعالیٰ نے محبت کی ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے محبت کی ہے۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے یہ جو روابط ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، یہ اس میں اللہ تعالیٰ برکتیں خیریں عطا فرمائے اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے، ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ظلم کے آگے کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کا خوف نہ ہو۔ ہم موت سے ڈرے نہیں بلکہ موت سے پیار کریں۔ موت تو ایک دن آنی ہے، یہ جو ایک سانس جو ہم لے رہے ہیں نا، یہ اوپر والے کا کرم ہے۔ یہ جو ہم نوالا اپنے منہ میں ڈالتے ہیں اور جو نوالا اندر جاتا ہے وہ بھی اس کے کرم سے ہی۔ کتنا سینسٹیو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے انسان کا کہ ساتھ ہی سانس کی نالی ہے اور ساتھ ہی خوراک کی نالی ہے۔ منہ میں نوالا ڈالتے ہیں تو وہ سانس والی نالی بند ہو جاتی ہے اور خوراک والی نالی کھل جاتی ہے۔ اور کتنا اللہ تعالیٰ نے اس میں ربط رکھا ہوا ہے۔ کبھی تنہائی میں اس کے اس کرم کی طرف ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر وہ نوالا ہماری سانس کی نالی میں پھنس جائے تو اس چیز سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ موت واقع ہو جاتی ہے۔ کیا اس کا کرم ہے؟ کیا اس کا کرم ہے کہ اس کو بند کر دیتا ہے، خوراک والی نالی کو کھول دیتا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ میں اپنے بچوں کو بلکہ سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ محبت کرنے کے انداز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے ہوئے ہیں کہ جب ہم دسترخوان پہ بیٹھیں تو کوشش کریں کہ جو ہمارے سامنے دائیں بائیں بیٹھے ہیں پہلے ان کی پلیٹ میں ہم سالن ڈالیں، پھر بعد میں ہم لیں، پھر بعد میں جو آدمی تقسیم کرنے والا ہو بعد میں اپنی پلیٹ میں۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک محبت کا ایسا اظہار ہے، عزت دیتے ہیں کہ نہیں بھئی آپ کو پہلے، اور جس کو دیا جائے وہ بصد شکریہ اس کو قبول فرمائے کہ اس نے میرے ساتھ محبت کی ہے، اور اس سے محبت ہی کرنی، اس سے نفرت نہیں کرنی۔ دوسرا جب بھی جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے۔ اس سے بہتر جنت میں جانے کا، اگر جنت میں جانا ہے نا تو اس سے بہتر اور ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرو۔ ماں باپ جس سے راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ اس سے راضی ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج قبلہ ہمارے جو بانی محفل
قبلہ سید محمد اظہر شاہ صاحب، ان کا بھتیجا محسن محمود ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں، ان کے اصالِ ثواب کے لیے، اور غلام نبی صاحب کی والدہ اہلیہ مرحومہ مغفورہ کے اصالِ ثواب کے لیے دعا کرنی ہے، اور پاک فوج کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے۔ اس وقت پاکستان ہر طرف سے گرا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ ایک مرتبہ یہودیوں کا غلبہ ہونا ہے، لیکن اسی علاقے سے پھر مسلمانوں نے انشاءاللہ پوری دنیا پہ اسلام نافذ کرنا ہے۔ یہ ہمارا دین بتاتا ہے، یہ ہمارا قرآن پاک بتاتا ہے، یہ آسمانی کتابیں بتاتی ہیں، اور قرآن پاک میں بھی اس کا بڑا واضح ارشاد ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اعلیٰ اخلاق سے مراد ہے کہ ہماری جب ہم کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں اس کے لیے محبت جھلک رہی ہو، ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، ہمارے دل میں خلوص ہو، تو بات بن جاتی ہے۔ کسی کے لیے دعا کرنا، کسی کے لیے محبت کا اظہار کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا بڑا اجر ہے۔ فرائض کی ادائیگی پہ اجر ملتا ہے، لیکن جو ہم نوافل کی ادائیگی کرتے ہیں نا تو اس پہ وہ اجر اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، وہ اجر اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ذکریہ ملتانی بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ، سیال شریف والے پیر، آج ان کا بھی وصال ہوا، موہری شریف والے، چورا شریف والے، یہ سب خانقاہیں ایسی ہیں جن سے لوگوں نے بڑا فیض حاصل کیا ہے۔ انہوں نے انسانیت کا درس دیا ہے، انہوں نے اللہ سے محبت کی ہے، اس کے بندوں سے محبت کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے محبت کر کے ان کو عزت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ تو اپنے رویے کو ہمیں بہت خوبصورت رکھنا ہے، اپنے رویے کو خوبصورت ہی نہیں رکھنا بلکہ اپنے دل کو بھی خوبصورت رکھنا ہے۔ منافقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ایک شرابی، ایک منافق جو غیبت کرنے والا، ایک ماں باپ کا گستاخ، وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ میرے اللہ کا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے۔ اور میں یہ جو حقوق العباد بیان کر رہا ہوں، اس پہ ذرا بڑا غور بھی کیا کیجئے، اس پہ ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔ ماں باپ کے حقوق بیان کر دیے، اس میں ہم نے نتیجہ کیا اخذ کیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ادب سے پیش آنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کو راضی کرنا ہے، ان سے دل سے دعائیں لینی ہے کہ اللہ تو میرے اس جگر کے ٹکڑے کو کی خیر فرما میرے مولا، اس کو دنیا کی تمام دونوں جہانوں کی ہر جو نعمتیں ہیں وہ عطا فرما۔ تو یہ ماں باپ
کا بدل نہیں ہے کوئی. ہم غفلت کر جاتے ہیں, ہم ان کی باتیں غور سے نہیں سنتے. ہم اللہ اکبر ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, یہ ہمارے ماں باپ ہیں, انہوں نے ہم سے کون سا ناراض ہونا ہے. صحیح بات ہے, ماں باپ اپنے بیٹے سے اولاد جو اللہ کے احکام کی پابندی, جو حقوق العباد ماں باپ پورے کرتے ہیں, وہ اپنے بچوں میں مساوات رکھتے ہیں. وہ ڈنڈی نہیں مارتے. وہ جب اگر کوئی ایک بچہ بہت ہی خدمت کرنے والا ہو, یا اس کے پاس وہ زندگی کی ضروریات پوری کرنے والا ہو, تو ماں باپ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں. لیکن جب جائیداد کی تقسیم کا وقت آئے تو پھر انصاف کے لیے ہمارے قرآن پاک میں ارشاد مبارکہ ہے کہ اس وقت ماں باپ انصاف کرے, کسی کو کسی کے حق سے محروم نہ رکھے. اگر ماں باپ اس وقت انصاف نہ کر سکا تو وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوگا. 3 برتن ہیں تمہارے ماں باپ کے پاس, ورثے میں 3 برتن 3 گلاس ہیں. جب وہ دنیا سے انتقال کرنے سے پہلے وہ یہ انصاف کر جائے کہ ایک بچہ جو ان سے بہت محبت کرتا ہے ان کو بھی 1 گلاس دے, جو ان سے کم کرتا ہے اس کو بھی 1 گلاس, جو ان کا نافرمان ہے اس کو بھی 1 گلاس دے. ڈنڈی نہیں مارنی. ہمارے یہاں پہ رواج ہے کہ ہم اپنی بچیوں کا حق مارتے ہیں. بڑے بڑے ذمہ دار جو ہیں وہ اپنی بچیوں کی شادیاں تک نہیں کرتے کہ اگر اس کی شادی کر دی تو کوئی اور ہماری جائیداد میں حصہ دار بن جائے گا. وہ دین کو سمجھتے ہی نہیں ہے, دین ان کے پاس سے گزرا ہی نہیں ہے. کبھی انہوں نے سوچا ہے کہ یہ تیری کیا قابلیت ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ عطا کیا, یہ تو اس کے کرم ہے نا. تو پھر جب وہ انصاف کرتا ہے تو اے بندو تم کیوں نہیں انصاف کرتے؟ تم کیوں کئی ماں باپ ایسے میں تو ان ماں باپ کو کہوں گا کہ وہ حق پہ چلنے والے نہیں ہیں, جو اپنے کسی اس بچے کے نام پوری جائیداد کر جاتے ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے. وہ بہت ہی غلطی پہ ہے. انصاف کے بارے میں معافی نہیں ہے. انصاف کرو اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ. انصاف کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ, مختصر سی دعا ہوگی کیونکہ اب کافی ٹائم ہو چکا ہے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ اخلاص, اول آخر درود پاک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری بزم میں جو اضافے ہوئے, محفل پاک میں جو خوبصورت دوست احباب بچے تشریف لائے, ان میں سے ہمارے معصومی صاحب آپ کا شکریہ. پاک فوج کے جوان آپ کا بہت بہت شکریہ. اور میرے دوست عارف صاحب کے یہ داماد لختے جگر ہی ہوتے ہیں.
بہو بھی لخت جگر ہی ہوتی ہے۔ خاندان کے سربراہ کا یہ فرض ہے کہ وہ جتنا اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے نا، اتنا کہیں اپنی بہو سے پیار کر کے دیکھ لینا۔ کبھی وہ اپنی بہو سے اتنا پیار کر کے دیکھ لے تو بہو اس کے گھر کو جنت بنا دیتی ہے، اس کے گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ اور اپنی بیٹی کو یہ تاکید کرے کہ بیٹے تم نے اس گھر کو جنت بنانا ہے جو تیرا گھر ہے، اور اپنے داماد کو اپنا بیٹے سے بھی بہتر اس کے ساتھ سلوک کرے، تاکہ اس کو احساس نہ ہو کہ یہ اپنے بیٹے سے تو زیادہ اچھا سلوک کرتے ہیں لیکن میرے ساتھ داماد والا۔ یہ مساوات تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کلیئر حکم ہے، بڑا کلیئر حکم ہے۔ تو وہ ان کے لخت جگر تشریف لائے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ یہ بابا جی تو اب ہمارے کسی شکریہ کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ان کو ہمارا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکریہ اللہ خوش۔ بابا لطیف صاحب، شاہ صاحب جی، اچھا سہیل بھائی کی بہن بیمار ہے، اس کے لیے ہم سب نے دعا کرنی ہے۔ قبلہ شاہ صاحب کے بھتیجے انتقال کر گئے، ان کے سال ثواب کے لیے، اور اسلام الدین اطاری صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور شرافت صاحب کی ہمشیرہ کا آپریشن ہو رہا ہے، حالت کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ ہے، مایوسی نہیں۔ الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ نہیں کسی کو موت دیتا تو نہیں آتی، اس پہ ہمارا بڑا کلیئر توکل ہونا چاہیے۔ دیکھیں میں اس لیے اس کی بات دہراتا ہوں کہ جب ہم اس اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہمارا رازق ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہماری زندگی کی سانسیں تیری کرم کی محتاج ہیں، تو بہت بڑا ہے، تو سب سے پاک ہے، تو سب سے پاک ہے، تو یہ اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں۔ کیوں نہ اس وقت آنسو آئیں آنکھوں میں کہ جب ہم چلتے ہیں، اے اللہ یہ میرے قدم تیرے ہی کرم سے چل رہے ہیں، اے اللہ تو کتنا مہربان ہے، تو کتنا رحم کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتا، تو اپنا کرم ہی لٹا رہا ہے، تو اپنے خزانوں کو خود ہی مالک ہے، تو اپنے خزانوں میں خود ہی اضافہ کرتا ہے، اور جو تجھ سے پیار کرتے ہیں تو ان کے خزانوں کو کبھی خالی رہنے ہی نہیں دیتا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جی غوث صاحب کی بھی صحت کے لیے دعا کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ تیرے فضل و کرم سے یہ تیرے ناچیز بندے تیرے ذکر اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی محفل میں حاضر ہوئے ہیں۔ یا اللہ تجھ سے ہمارا ظاہر باطن چھپا ہوا نہیں ہے،
اے اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو تو نے ہی انسان کو عقل تسلیم عطا فرمائی ہے، تو نے ہی انسان کو اچھے برے کی تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو نے ہی انسان کو برائیوں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ بس تو اپنا اس کرم کو ہم سے دور نہ رکھنا میرے مولا، تو ہم سے اپنے اس کرم کو دور نہ رکھنا، ورنہ یہ تیرے گناہگار بندے کہاں جائیں گے، کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ تیرے سوا کون ہے جو ہماری مدد کرنے والا ہے؟ اے اللہ تیرے سوا کون ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے؟ اے اللہ تیرے سوا کون ہے جس نے ہماری سانسیں قائم رکھی ہوئی ہے؟ اے اللہ تیرے سوا کون ہے جس نے ہر طرح کی ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہے؟ اے اللہ ہمیں اپنے ان تمام جو اپنے ان کرم ہے اس پہ ہمیں شکر ادا کرنے والا بنا دے یا اللہ۔ اور اگر کوئی ایسی پریشانی ہو تو میرے مولا ہمارے توکل میں اس سے بھی زیادہ اضافہ فرما کہ پریشانی میں تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے اللہ جب تو کسی کے ساتھ ہے تو پھر کیا غم، پھر کسی کو کیا غم، جب تو ساتھ ہے تو پھر تو جانے، تیری خدائی جانے۔ ہم نے تو یہ تسلیم کیا ہے کہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ہم اب پریشان نہیں ہیں۔ ہم نے تمام کشتیاں جلا کے یہ توکل اختیار کیا کہ ہے اے اللہ تو اگر ہمیں تکلیف میں رکھ کے تو راضی ہوتا ہے تو اللہ ہم سمجھتے ہیں کہ تو ہم پہ اپنا کرم در کرم فرما رہا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے اس کرم سے دور نہ رکھنا۔ اے اللہ ہم سب کو دونوں جہانوں کی اچھائیاں بھلائیاں عطا فرما یا اللہ، سب کو دونوں جہانوں کی بلیات و مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو کچھ بھی آج پڑھا گیا ہے محفل پاک میں درود پاک اور نعت شریف قرآن پاک کی تلاوت، لنگر کا اہتمام، اے اللہ اس کے صدقے میں غلام نبی صاحب کی اہلیہ، قبلہ شاہ صاحب کے بھتیجے اور پیر سید حمید الدین سیالوی قبلہ شاہ صاحب محترم کی ارواح کو ایصال ثواب کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے۔ میرے مولا قبول و مقبول فرما کے یا اللہ ہم کون ہوتے ہیں لیکن دعا کا حق بھی تو نے ہی عطا فرمایا ہے، اور یہ بھی تو تیرا فرمان ہے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دوسروں کے حق میں دعا کرو اور تم سے تمہارا اللہ اور تمہارے محبوب راضی ہو جائیں گے۔ اے اللہ اسی لیے یہ گناہگاروں نے ہاتھ اٹھا کے جتنے بھی فوت ہوئے ہیں سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما، سب کو روز محشر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں شرافت صاحب کی ہمشیرہ میرے مولا ان کی زندگی کی سانسوں کو میرے مولا اپنے فضل و کرم سے بحال رکھنا۔ اے اللہ اسلام الدین صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما یا اللہ۔ نذیر صاحب کی میری اہلیہ بیمار ہیں میرے مولا، اور جتنے بھی حاضر ہیں جن کا جو کوئی بھی عزیز بیمار ہے یا اللہ اپنے لامحدود کرم کے صدقے میں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرما۔ اے رب العزت جنہوں نے لنگر کا اہتمام کیا ہے اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا میرے مولا، یہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ان کے جس طرح وہ خوش دلی سے خرچ کرتے ہیں میرے مولا تیری راہ میں، اے اللہ تو ان کے خزانوں میں بھی کبھی کمی نہ رہنے دینا۔
اے اللہ اس درود محل میں آنے والے ہر فرد، ہر محبت کرنے والے کے گھروں کو شاد و آباد رکھ۔ یا اللہ ایمان پہ چلنے والا بنا۔ یا اللہ خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ گھر کو جنت بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا جو بے ہدایتیں ہیں ان کو تو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ جو ہدایت والے ہیں ان کے تو درجات کو بلند فرما۔ اے میرے مولا سب کی خیر فرما، سب کا بھلا فرما، اور ہماری دعاؤں کو اپنے لامحدود کرم کے صدقے میں قبول فرما کے میرے مولا اس کا اجر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔